میں نیند میں تھی جب عمار کی کال آئی۔ میں نے اس کا نمبر دیکھا تو بیزاری سے میرے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ میں نے کان پر فون لگایا، خمار آلود لہجے میں کہا، کیا ہے یار، رات کو تو سونے دیا کرو۔ کہنے لگا، میری نیندیں اڑانے کے بعد تمہیں میں رات کو کیسے سونے دوں؟ میرے چہرے پر مسکراہٹ سی آئی تھی۔ میں نے کہا، اچھا تو جناب کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا، دن نہیں کٹتے یار، اور رات تو بالکل بھی نہیں کٹتی۔ میں نے کہا، عمار جا کے ٹھنڈے پانی سے نہا کے آؤ تاکہ تمہارے جذبات کو کچھ تسکین پہنچ جائے۔ دیکھو، جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہوگی شادی کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کہنے لگا، پتہ نہیں کون سی پڑھائیاں ہیں تمہاری، تمہیں مجھ میں تو ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو تمہیں محبت کا ثبوت چاہیے۔ آئی لو یو عمار، میں نے ایک ادا سے کہا تھا۔ کہنے لگا، بس رہنے دو، خالی خولی آئی لو یو سے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، اچھا اب زیادہ بھی فری مت ہو، فون بند کرو، میں نے صبح کالج بھی جانا ہے۔ صبح جب میں کالج پہنچی تو شازیہ کے منہ سے ایسی باتیں سن کے میں نے حیرت سے اسے کہا تھا، نہایت ہی بے وقوف لڑکی ہو تم۔ ارے بھائی، منگیتر کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ کس مزاج کا ہے، کیسا نہیں ہے۔ تم عجیب لڑکی ہو۔ میں نے اپنی بے وقوف دوست شازیہ سے یہ بات کہی جب اس نے مجھے اپنی منگنی کی خبر سنائی اور اپنے خاندان کی ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگی، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، فون پہ بات کرنا مجھے بھی پسند نہیں ہے، اور وہ کافی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے کہا، لیکن مجھے جاننے کا بہت شوق ہے کہ آخر میری پیاری سی دوست کی جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے وہ ہے کیسا، کون ہے، کیا ہے؟ مجھے تو تم پہ حیرت ہے، بنا دیکھے بنا اس کے بارے میں جانے تم نے اس کا رشتہ منظور بھی کر لیا۔ وہ کہنے لگی، ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارا منگیتر ان پڑھ ہے؟ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا، پڑھے لکھے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا، پڑھا لکھا ہے، اور اس نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ شادی سے پہلے تمہیں دیکھے گا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں کہہ تو رہی ہوں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، رشتے بڑے طے کرتے ہیں۔ میں نے کہا، توبہ توبہ، شکر ہے میں تمہارے جیسے خاندان میں پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے تو عمار کو خود دیکھا تھا، اس کے بعد ہم نے ایک دو ملاقاتیں بھی کی تھیں، ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھایا تھا، ایک دوسرے کو اپنی اپنی پسند ناپسند بھی بتائی تھی، پھر یہ دیکھا تھا کہ ہم ایک ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں، پھر جا کے ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تمہارے گھر کا ماحول تو بہت زیادہ کنزرویٹو لگ رہا ہے۔ ایسا تو پہلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا کہ لڑکا لڑکی شادی کی رات ہی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ شازیہ کہنے لگی، ہمارے ہاں ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا تم نمبر تو دو، میں دیکھوں ذرا موصوف کتنے شریف ہیں۔ شازیہ کہنے لگی، تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا، میں بات کروں گی، دوستی کروں گی۔ اگر اس نے مجھ سے دوستی کر لی تو پتہ چل جائے گا کہ وہ بس نام کا ہی شریف ہے، ویسے نہیں ہے۔ وہ ڈر گئی، کہنے لگی، مجھے ایسا کوئی بھی امتحان نہیں لینا، جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے، میرے ماں باپ نے کچھ سوچ کے ہی میرے لیے فیصلہ کیا ہوگا۔ میں کہنے لگی، تم تو بے وقوف ہو، میں اس سے تم بن کے بات کروں گی، پھر اس کے خیالات تمہیں بتاؤں گی اور تمہارے خیالات اسے، تاکہ کل کو تم دونوں کے لیے زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ایسے کاموں سے، پھر اگر انہیں یہ بات بری لگ گئی کہ میں نے فون کیوں کیا ہے تو مسئلہ تو میرے لیے ہو جائے گا۔ میں نے کہا، مجھ پہ چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں کہہ دوں گی کہ میں شازیہ کی دوست ہوں اور میں نے مذاق میں فون کیا تھا۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ شازیہ کی منگنی ہو گئی ہے تو میں بہت خوش تھی۔ ہم دونوں بی اے کے آخری سال میں تھے، لیکن شازیہ کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے یکسر مختلف تھا۔ ہم کچھ ماڈرن قسم کے تھے اور وہ کچھ مذہبی قسم کی تھی۔ کالج آتے جاتے برقع نقاب پہنتی تھی، لیکن پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی اور ذہین تھی۔ دیکھنے میں خوبصورت بھی تھی، لیکن مجھ سے ذرا کم۔ شاید میں نے لیئرز میں بال کٹوائے ہوئے تھے، اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی بھی بہت تھی، اس لیے میں اس سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ وہ بالکل سادگی میں اسکارف پہنے رکھتی تھی۔ بہرحال میری اس سے دوستی ہو گئی، اور یہ دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری بھی ہوتی چلی گئی۔
میں کافی بااعتماد قسم کی لڑکی تھی. لڑکوں سے بات کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی. شازیہ کی بات سن کے مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ بنا لڑکے کو دیکھے اس لڑکی نے ہاں کیسے کر دی. چلو لڑکے کو تو چھوڑو، ہمارے معاشرے میں آج بھی شاید ایسی نایاب لڑکیاں موجود ہوں گی جو ماں باپ کے کہنے پہ لڑکے کو بنا دیکھے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہوں گی، لیکن کسی لڑکے کا کسی لڑکی کو بنا دیکھے شادی کے لیے رضامند ہو جانا، یہ بات مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی. میں مان ہی نہیں سکتی تھی. میں بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا واقعی اس لڑکے کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے، اس کی پسند کی ہے یا نہیں ہے. شازیہ نے مجھے ڈرتے ڈرتے نمبر دے دیا تھا، اور وہ نمبر بھی اس نے اپنے بھائی کے موبائل سے لیا تھا، ورنہ اس کے پاس تو نمبر تک نہیں تھا. بڑی عجیب فیملی تھی. بہرحال میں نے اسی رات اس کے منگیتر کو کال کی. اس کے منگیتر کا نام زاہد تھا. میری تیسری بیل پر اس نے فون اٹھایا. میں نے کہا ہیلو، کیا آپ زاہد بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں زاہد بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کون؟ میں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ کہنے لگا جی نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا. میں نے کہا میں شازیہ بات کر رہی ہوں. میرے منہ سے شازیہ کا نام سن کے بالکل خاموشی سی چھا گئی. میں نے کہا ہیلو، کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کہنے لگا میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کس شازیہ کی بات کر رہی ہیں. شاید اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی منگیتر اسے فون کر سکتی ہے. میں نے کہا آپ کتنی شازیہ کو جانتے ہیں؟ کہنے لگا جس شازیہ کو میں جانتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے فون کر سکتی ہے. میں نے کہا تو کیا میں نے کوئی غلطی کر دی؟ آپ کو میرا فون کرنا برا لگا تو آئی ایم سوری، لیکن بس میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ میری جس سے شادی ہونے والی ہے اس کا مزاج کیسا ہے. میرے خیال سے ہمارا دین ہمیں اتنی اجازت دیتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں شامل ہونے والا ہے ہم نے اسے دیکھا ہو یا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوں، لیکن میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی. میری بات سن کے کہنے لگا کہ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس دور میں آپ نے بنا مجھے دیکھے رشتے کے لیے ہاں کر دی. بس مجھے کچھ ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ میں خود کنفرم کر لوں کہ آپ کی اس رشتے میں رضامندی شامل ہے یا آپ کے بڑوں کا فیصلہ ہے یہ. وہ کہنے لگا کہ دیکھا تو آپ نے بھی مجھے نہیں ہے، ایسا ڈاؤٹ تو مجھے بھی ہو سکتا ہے. اس کی بات سن کے میں نے کہا یہی تو کہہ رہی ہوں، شادی ہم دونوں کی ہونی ہے اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں ہے. کیا آپ کو ذرا بھی تجسس نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی شادی کس سے ہونے والی ہے، وہ لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے؟ کہنے لگا میری والدہ کہہ رہی تھی کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے. یہ سن کے میں ہنسنے لگی. میں نے کہا آپ کی والدہ نے کہا اور آپ نے مان لیا؟ کہنے لگا ہمارے ہاں تو ماں اور بہنیں ہی جاتی ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، اور میری ماں بہنوں نے آپ کی بہت تعریف کی تھی. اگر آپ کو اپنی خوبصورتی پہ شک ہے تو وہ آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں. باتوں سے مجھے وہ شخص کافی دلچسپ لگ رہا تھا. میں نے کہا ہر انسان کو اپنا آپ تو ویسے بھی بہت پیارا اور خوبصورت لگتا ہے، لیکن سامنے والے کو ہم کیسے لگتے ہیں یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں جب اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل کو جب ہماری شادی ہو جائے آپ میرا گھونگھٹ اٹھائیں تو آپ کو میں بالکل بھی پسند نہ ہوں، پھر آپ کیا کریں گے؟ میری بات پہ وہ چپ سا ہو گیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں بہنوں کو میں بہت اچھی لگی ہوں، لیکن آپ کو کل کو اچھی نہ لگوں، پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا آپ کو کس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ مجھے اچھی نہ لگیں تو کیا میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، تب بھی پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے، اسی لیے ہر لڑکی کو ڈر لگتا ہے. وہ کہنے لگا یہ سوال تو میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں کہ کل کو اگر میں آپ کو اچھا نہ لگا تو آپ کیا کریں گی؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، اسی لیے تو آپ کو کال کی ہے. وہ کہنے لگا یہ آپ کا نمبر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ظاہر ہے میرا نمبر ہے. کہنے لگا میں آپ کو اپنی تصویر واٹس ایپ کر دیتا ہوں، آپ اپنی تصویر مجھے بھیج دیں، یہ مسئلہ تو ابھی 2 منٹ میں حل ہو جائے گا. میں نے کہا میں کیسے اعتبار کر لوں کہ آپ جو تصویر مجھے بھیجیں گے وہ آپ کی ہی ہوگی؟ ہو سکتا ہے آپ ایڈٹ کر کے بھیجیں.
مجھے اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں نے کہا لڑکے ایسا ہی کرتے ہیں، ناک پتلی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ گریسفل بنا کے لڑکیوں کو اپنی تصویریں بھیجتے ہیں، لیکن جب شادی کے بعد دیکھو تو وہ بالکل بھی ویسے نہیں ہوتے جیسے ان کی تصویر ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا ایسے تو لڑکیاں بھی کرتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ہماری باتوں کا سلسلہ تو جیسے شروع ہو گیا، ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ پھر عمار کا فون آنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا یار تمہارا فون اتنا انگیج کیوں تھا؟ میں نے کہا اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا یار یہ میرا وقت ہے، مجھے دیا کرو، اپنی دوستوں کو نہیں۔ میں عمار کے ساتھ ہر قسم کی باتیں کرتی تھی، ہمارے بیچ میں کوئی بھی پردہ نہیں تھا، اکثر ہم ویڈیو کال پہ بھی بات کرتے تھے، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ میری شادی تو اسی سے ہونی ہے۔ اگلے روز جب میں کالج گئی تو میں نے شازیہ کو اپنی اور زاہد کے مابین ہونے والی ساری گفتگو بتائی۔ وہ حیران ہونے لگی، کہنے لگی تم نے اتنی ساری باتیں کیسے کر لیں؟ میں نے کہا منہ سے۔ وہ کہنے لگی میں تو کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ پھر کہنے لگی اگر اس نے تصویر مانگی تو کیا کرو گی؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، تصویر تو میں اسے دوں گی ہی نہیں۔ بہرحال میرے لیے یہ ایک شغل سا بن گیا۔ میں روز زاہد سے باتیں کرتی، وہ بھی مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ 1 مہینے بعد شازیہ کی شادی تھی، لیکن میری شادی کو ابھی 6 مہینے باقی تھے۔ اس 1 مہینے میں میں نے زاہد سے کئی بار باتیں کی۔ وہ بار بار مجھ سے تصویر کا کہتا، لیکن میں ٹال جاتی کہ جب رشتہ طے ہونے سے پہلے میری تصویر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو اب کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے صبر سے کام لو۔ ایک بار کہنے لگا تمہاری آواز بڑی پیاری ہے۔ میں نے کہا میں بھی بہت پیاری ہوں۔ کہنے لگا پہلے تو یہ خواہش نہیں تھی، لیکن جب سے تم سے بات کرنی شروع کی ہے تمہیں دیکھنے کے لیے دل بےتاب سا ہونے لگا ہے۔ جب میں یہ باتیں شازیہ کو بتاتی تھی تو وہ تو شرم سے سرخ ہونے لگتی اور میں اس کی شرم دیکھ کے ہنسنے لگتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اب تو زاہد میرے نمبر پر فون بھی کر لیتا تھا اور میں اسے بے وقوف بناتی رہتی۔ کہتا شازیہ تمہاری آواز کا میں عادی ہو چکا ہوں، جب تک تمہاری آواز نہ سن لوں مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ میں اس کی بات سن کر کھلکھلا کے ہنسنے لگتی۔ کہنے لگا تمہاری ہنسی میرا چین چراتی ہے۔ میں نے کہا میں نے اب آپ سے بات نہیں کرنی۔ کہنے لگا یہ ظلم کس لیے؟ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا شادی کے دن جو قریب آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا گھر میں کون سا کسی کو پتا ہے کہ تم مجھ سے باتیں کرتی ہو؟ میں نے کہا میں خود یہ چاہتی ہوں کہ اب ہم بات نہ کریں تاکہ شادی پہ کرنے کے لیے کچھ تو باتیں ہوں ہمارے پاس۔ کہنے لگا شادی پہ کرنے کے لیے اور بہت کچھ حسین خواب سجائے ہیں میں نے اس رات کے لیے، تمہیں وہ رات مدتوں یاد رہے گی۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے لگا کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اوکے زاہد بائے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عمار کی بات اور تھی، وہ میرا منگیتر تھا، لیکن زاہد سے تو میں شازیہ بن کے بات کر رہی تھی، اس کی اس قسم کی باتیں میں نہیں سن سکتی تھی۔ کہنے لگا شازیہ تم مجھ سے بات کرنا بند نہیں کرو گی؟ میں نے کہا اوکے سوچوں گی۔ کہنے لگا سوچنا نہیں ہے، ورنہ پھر یہ بھی سوچ لینا کہ آؤ گی تو میرے ہی پاس۔ میں نے کہا زاہد پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے شادی کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے۔ کہنے لگا بس اپنی آواز سنا دیا کرنا۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ فون بند کر کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ شازیہ کی شادی پر اس کی ساری شاپنگ میں اس کے ساتھ گئی تھی اور وہ زبردستی مجھے لے کے بھی جاتی تھی، کہتی تھی کہ تمہیں شاپنگ کا زیادہ تجربہ ہے۔ ایک بار ہم بازار میں گئے تو زاہد کی کال آ گئی۔ شازیہ اس وقت اپنے کپڑے پسند کر رہی تھی، میں باہر کھڑی تھی۔ کہنے لگا کہاں ہو، پیچھے اتنا شور کیوں ہے؟ میں نے کہا شادی کی شاپنگ کر رہی ہوں یار، اور کہاں ہونا ہے؟ وہ کہنے لگا شاپنگ پہ تو میں بھی آیا ہوں، بتاؤ تمہارے لیے ولیمے کا جوڑا کیسا لوں؟ میں نے کہا جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو، میں پہن لوں گی۔ اچھا میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، میں گولڈ کی شاپ پہ جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔
مجھے شازیہ نے کہا تھا کہ سامنے گولڈ کی شاپ پر یہ پرچی لے جاؤ اور وہاں ایک رنگ ہوگی وہ لے آؤ۔ میں فوراً سے روڈ کراس کر کے اس شاپ پہ گئی، سامنے بیٹھے دکاندار کو پرچی دکھائی، اس نے مجھے وہ رنگ دے دی۔ کہنے لگا آپ شازیہ ہے نا؟ میں نے کہا ہاں ہاں میں شازیہ ہوں۔ اس نوجوان نے مجھے رنگ دی اور پیسے مانگنے لگا۔ پیسے شازیہ مجھے دے چکی تھی۔ میں نے اپنے پرس میں سے پیسے نکال کے اسے دیے۔ اسی وقت میرا فون بجا، زاہد کا نمبر تھا۔ میں نے پیسے دیے، انگوٹھی پرس میں ڈالی اور اس کا فون اٹینڈ کیا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، شاپنگ تو کرنے دو۔ کہنے لگا اس وقت تم کہاں ہو؟ میں نے کہا جیولری شاپ پہ ہوں، اپنی رنگ لے رہی تھی۔ کہنے لگا بس ٹھیک ہے، یہی پوچھنا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں پاگل ہے۔ میں واپس شازیہ کے پاس آ گئی۔ تب تک وہ کافی حد تک اپنی شاپنگ کر چکی تھی۔ جب میں رات کو گھر آئی تو کافی تھک گئی تھی۔ عمار کا فون آنے لگا، کہنے لگا کہاں بیزی ہو آج کل؟ میں نے کہا اپنی دوست کی شاپنگ کروا رہی ہوں۔ کہنے لگا تمہاری دوست کے بڑے مزے ہیں، شاپنگ بھی تم سے کروا رہی ہے۔ میں نے کہا اسے میری چوائس پسند ہے نا، اس لیے۔ تم سناؤ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں یار، بور ہو رہا تھا، سوچا تم سے بات کر لوں۔ میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ شازیہ کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس کی بارات پر میں نے میرون کلر کی میکسی پہنی تھی اور پھولوں کی پلیٹ پکڑ کر بارات کا استقبال کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ کچھ دیر بعد بارات بھی آ گئی۔ زاہد ایک معمولی سی شکل و صورت کا نوجوان تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے کچھ افسوس سا ہوا تھا کیونکہ شازیہ اچھی خاصی پیاری تھی، لیکن بہرحال مجھے کیا فرق پڑتا تھا، میرا منگیتر تو لاکھوں میں ایک تھا۔ جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزرنے لگا میں نے پھول اس کے اوپر پھینکنے شروع کیے۔ اچانک ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ میں مسکرانے لگی لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے غائب ہوئی۔ وہ آگے جانے کے بجائے بالکل میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا تم یہاں؟ اس کی یہ بات سن کے میں کچھ گھبرائی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ میں نے تو اسے اپنی تصویر کبھی بھیجی ہی نہیں تھی، نہ ہی میری اس سے کبھی ملاقات ہوئی تھی۔ میں تو پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا تم شازیہ نہیں ہو؟ میرے ساتھ میری ایک اور دوست کھڑی تھی۔ کہنے لگی نہیں یہ شازیہ نہیں ہے، یہ ماہم ہے، شازیہ کی دوست۔ کہنے لگا نہ تو میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں نہ میرے کان۔ اس کے گھر والے زاہد سے کہنے لگے کہ اندر چلو، تم کیا یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی سالیوں سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا امی یہ شازیہ ہے۔ یہ سن کے اس کی والدہ حیران ہو گئی۔ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو، یہ شازیہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہی شازیہ ہے، میں پچھلے 1 مہینے سے اس سے بات کر رہا ہوں، میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، نہ ہی میری آنکھیں۔ یہ میرے سامنے جیولری کی شاپ پہ آئی تھی، میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے کال کی تھی اور اسی نے فون اٹھایا تھا۔ شازیہ کے نام کی رنگ بھی اسی نے جیولر سے لی تھی۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ اس کا مطلب وہ اس وقت جیولر کی دکان پہ تھا۔ شازیہ کے والدین پریشان ہو گئے۔ اس لڑکے نے تو ایک ہنگامہ سا کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا میرے ساتھ دھوکے بازی کی گئی ہے، پچھلے کئی مہینے سے یہ لڑکی مجھ سے فون پہ بات کر رہی ہے۔ 1 مہینہ پہلے میں نے اسے اسی جیولری شاپ پہ دیکھا تھا جہاں سے ہمارے خاندان کے سب لوگ جیولری خریدتے ہیں، اور شازیہ کی انگوٹھی یہ لڑکی شازیہ کہہ کے لے کے گئی تھی، مجھ سے فون پہ بات بھی کی تھی۔ کہنے لگا پچھلے 1 مہینے سے میں اس کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھا ہوں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی اور سے شادی کر لوں؟ کیسے کر لوں؟ میں بری طرح سے پھنس گئی۔ شازیہ کی والدہ والد مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ کہنے لگے بیٹا تم نے اس سے کوئی بات کی تھی؟ میں صاف مکر گئی۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی آواز میں ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں۔ اس وقت میں نے اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا۔ جب اس نے میرے ہاتھ سے میرا موبائل جھپٹا، میرا موبائل بھی ان لاک تھا کیونکہ میں بارات کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے فون ہسٹری کھول کے اپنا نمبر سب کو دکھایا کہ منگنی کے بعد سے یہ لڑکی شازیہ بن کے مجھ سے بات کر رہی ہے۔ میں نے کہا میں نے مذاق کیا تھا، شازیہ سے آپ کا نمبر لیا تھا، میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ کا مزاج کیسا ہے تاکہ شازیہ کو بتا سکوں۔
اس کے گھر والے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں سب کے سامنے جھوٹی پڑ گئی، ایک تماشا سا لگ گیا۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے مذاق تھا یا میرے جذبات تمہارے لیے مذاق تھے؟ ایک مذاق تم نے میرے ساتھ کیا اور میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب اسی مذاق کا جواب میں تمہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگا میں نکاح کروں گا تو اسی لڑکی سے، کیونکہ مجھ سے فون پہ یہ بات کرتی رہی ہے۔ میری آنکھوں میں خواب اس نے اپنے سجائے ہیں، اس لیے شادی بھی میں اسی سے کروں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس قسم کا مذاق کرنے کی؟ میں نے فوراً سے اپنی فیملی کو کال کر دی۔ میرے والدین بھی وہاں آ گئے، سب پریشان تھے۔ سب بڑوں نے کہا کہ دیکھیں، غلطی آپ کی بیٹی کی ہے، اس نے کیوں کسی اجنبی کے ساتھ شازیہ بن کے بات کی اور جھوٹا نام استعمال کیا؟ ہماری بیٹی کی تو زندگی آپ نے برباد کر دی، اس سے کون شادی کرے گا؟ اور ہمارے گھر کی لڑکیاں یوں منگیتروں سے باتیں نہیں کرتی۔ میں رونے لگی، اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میری غلطی کی سزا وہ شازیہ کو نہ دے۔ وہ کہنے لگا میں کسی قیمت پر تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ بات تم نے کی تھی، نکاح بھی تمہیں کرنا پڑے گا۔ دوسروں کے جذبات کیا تمہارے لیے مذاق تھے؟ کیا کیا باتیں نہیں ہوئی ہمارے درمیان؟ تمہارے لیے وہ باتیں عام ہوں گی، میرے لیے نہیں ہے۔ شادی تم ہی کرو گی تاکہ تمہیں احساس ہو سکے۔ میری والدہ بھی مجھے غصے سے دیکھنے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ شازیہ کے والدین پریشان سے ہو گئے، عزت بے عزتی کا معاملہ ہو گیا، بہت بڑا تماشا سا لگ گیا۔ وہ شخص ضد پکڑے بیٹھا تھا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے کرے گا۔ سب لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ تم نے ایسا مذاق کیا تو کیوں کیا، کیا سوچ کے کیا؟ کہنے لگا کہ کل تک میں نے شازیہ کو نہیں دیکھا تھا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے اس سے بات نہیں کی تھی، آواز تک نہیں سنی تھی، لیکن منگنی کے بعد سے یہ لڑکی شازیہ بن کے مجھ سے باتیں کرتی رہی اور اسی نے اپنے خواب میری آنکھوں میں سجائے ہیں۔ میں تو اب اس کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کروں گا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں کہ دل میں کسی اور کو رکھوں اور سامنے کسی اور کو، اسی لیے نکاح تو اس کو کرنا پڑے گا۔ شازیہ کے والدین بھی بے حد پریشان تھے۔ تبھی وہاں محفل میں شازیہ کا ایک کزن بیٹھا تھا، کہنے لگا شازیہ سے نکاح میں کروں گا، لیکن اس لڑکی کو بھی اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، اس لیے اس کا نکاح زاہد سے ہونا چاہیے تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ مذاق کا خمیازہ کیسے بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے لاکھ انکار پر بھی میرا نکاح زاہد سے کر دیا گیا اور شازیہ کا نکاح اس کے کسی کزن سے ہو گیا۔ میں محبت عمار سے کرتی تھی، لیکن میرا مذاق مجھے اس دوراہے پر بھی لا کے کھڑا کر سکتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنی اسی میکسی میں رخصت ہو گئی، زاہد کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، جس کے ماحول کی نہ میں عادی تھی نہ ہی میں وہ اپنا سکتی تھی۔ میں روئے جا رہی تھی، لیکن اس کے کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، مجھے روتا دیکھ کے کہنے لگا اب رو کیوں رہی ہو؟ بہت شوق تھا نا تمہیں میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا، کیا دوسرا انسان انسان نہیں ہوتا؟ اس کے جذبات تمہارے لیے تماشا تھے، مذاق تھے۔ میں نے کہا میں کسی اور کی منگیتر ہوں اور میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری بات پہ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا، کہنے لگا بڑی بے شرم اور کم ظرف لڑکی ہو، تم اپنے منگیتر سے بھی یقیناً ایسی ہی باتیں کرتی ہوگی۔ میں بھی کسی کا منگیتر تھا، تمہیں شرم نہیں آئی کسی اور کے منگیتر سے باتیں کرتے ہوئے؟ جب تمہیں اس وقت شرم نہیں آئی تو دوسروں کے شوہر کو شوہر بناتے ہوئے بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ میں نے کہا پلیز زاہد، میں تمہیں… کہنے لگا شٹ اپ۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا، میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میرے قریب مت آنا۔ میں نے اس وقت ہاف سلیوز کی میکسی پہنی تھی، بال بھی کھلے تھے، میک اپ رونے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، لیکن میرے حسین چہرے کو خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ کہنے لگا کیسے قریب نہ آؤں؟ میرے جذبات کو آگ لگا کے رکھ دی تم نے اپنی آواز سے، اپنی باتوں سے۔ تمہیں دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے تھے، اور اتنے حسین روپ میں تمہیں کیا لگتا ہے چھوڑ دوں گا تمہیں؟ مجھے وہ شخص ذرا بھی پسند نہ تھا، عمار کے پاسنگ بھی نہیں تھا وہ، درمیانہ سا قد، متناسب سا وجود، گندمی رنگت، اور پھر داڑھی۔ میرے لاکھ انکار پر بھی
اس نے اسی رات مجھ سے اپنا حق بھی وصول کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیا۔ میرے آنسوؤں کو کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ شادی کے چند ہی دن میرے رو دھو کے گزرے۔ پتہ نہیں عمار میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ چند دن بعد ہی اس نے مجھے ایک برقع لا کے دیا۔ کہنے لگا پردہ کیا کرو، ہمارے گھر کی خواتین پردہ کرتی ہیں۔ میں نے کہا میں یہ نہیں پہن سکتی، میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، میرے دونوں جبڑوں کو زور سے پکڑا اور بولا اگر نہیں کرو گی تو مجھے تم پہ سختی کرنی پڑے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس مصیبت میں بھی پھنس سکتی تھی۔ میرا ذرا سا مذاق، ذرا سی بات مجھے یہاں لا کے پٹک سکتی تھی۔ میں جو کل تک یہ دعوے کرتی تھی کہ لڑکا لڑکی کو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھے لگے بھی ہیں یا نہیں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، فون پہ بات کرنی چاہیے، میل ملاقاتیں کرنی چاہیے، آج میں اس کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی جو مجھے ذرا بھی پسند نہیں تھا، جسے میں نے پہلی بار دیکھا اور اس کے نکاح میں آ گئی۔ میں روئے جا رہی تھی لیکن اس شخص پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ بڑی سختی سے وہ مجھ سے بات کرتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پردہ کرنا پڑا۔ اس لڑکے کی والدہ، اس کی بھابھی، اس کی بہنیں کوئی میری عزت نہیں کرتی تھیں۔ سچ پوچھیں تو وہ بھی میری عزت نہیں کرتا تھا۔ کہتا تھا پتہ نہیں تم اپنے منگیتر سے کیا کیا باتیں کرتی ہوگی، جب تم کسی غیر کے منگیتر سے کر سکتی ہو تو اپنے منگیتر سے تو پتہ نہیں کس حد تک آگے جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے میرا موبائل چھین لیا، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، مجھے میکے نہیں جانے دیتا تھا۔ کہتا تھا وہاں پہ تم اس لڑکے سے ملو گی جس سے تمہاری منگنی ہوئی تھی، اس سے اپنے مراسم بڑھاؤ گی۔ اس گھر کے ماحول میں روز جیتی ہوں، روز مرتی ہوں۔ شک کا بیج زاہد کے دل و دماغ میں پروان چڑھ چکا ہے۔ حالانکہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن وہ مجھے دروازے کے پاس بھی نہیں کھڑے ہونے دیتا، اور پھر بھی اس کی شک بھری نظریں میری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیتی ہیں۔ میں اس وقت کو روتی ہوں جب میں نے یہ مذاق شروع کیا تھا، کیونکہ اگر میں عمار کے ساتھ ہوتی تو بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کا کیا ہوا مذاق اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، جیسے کہ میرے لیے بن گیا۔